کیا ہوا؟ ابرار حمدان کا اداس چہرہ دیکھ کر پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ میں نے تجھے کہا تھا نا، میرے گھر والے سارا کے لیے کبھی نہیں مانیں گے۔ وہی ہوا۔ بابا نے صاف لفظوں میں مجھے اپنی جائیداد اور زندگی سے بے دخل ہونے کی دھمکی دی ہے۔ وہ سارا کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ حمدان ابرار کے پوچھنے پہ پھٹ سا پڑا تھا۔ بس اتنی سی بات کو لے کر تو نے منہ لٹکا لیا ہے؟ ابرار اس کا مذاق اڑاتا ہوا بولا۔ حمدان نے ناراضگی سے اسے دیکھا، جس پہ ابرار ہاتھ اٹھا کر اس کے سامنے ہار مان گیا۔ سارا نے رو رو کر اپنی حالت خراب کر لی ہے ابرار۔ وہ میرے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی میں اس کے علاوہ کسی کا سوچ سکتا ہوں۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں۔ وہ سامنے رکھی میز پر سر گراتا ہوا اس کے سامنے جیسے ٹوٹ سا گیا تھا۔ اللہ ایک در بند کرتا ہے مگر 10 در آپ کے لیے کھول دیتا ہے حمدان میرے بھائی۔ وہ تیرے خونی رشتے ہیں، کوئی خون کو خون سے جدا کر سکتا ہے؟ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اور فرح آج سارا کے گھر جائیں گے اسے سمجھانے کے لیے، تم فکر مت کرو۔ وہ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوتا ہوا اس کے کندھوں کو تھام کر اسے ہمت دلاتا ہوا بولا۔ سچ؟ تو اور بھابھی جائیں گے اس کے پاس؟ حمدان گردن اٹھا کر خوش ہوتا ہوا بولا۔ ہاں یار، اب تیری یہ روتی صورت دیکھ کر میرا کھانا تو ہضم نہیں ہوگا نا؟ ابرار ہنستے ہوئے بولا، اور تبھی اس کی بات کو سمجھتے ہوئے حمدان نے کھانا آرڈر کیا۔ پڑھائی کے دوران ہی ابرار کی بدولت حمدان کو وہیں ایک بہت اچھی کمپنی میں نوکری مل گئی تھی، ساتھ گھر گاڑی سب کچھ ملا تھا۔ اس لیے پڑھائی ختم ہونے کے بعد بھی وہ یہاں سے واپس نہ جا سکا تھا۔ جس کا خواب حمدان دیکھتا تھا وہ پورا ہو گیا تھا۔ کہیں نہ کہیں اس میں ابرار کا پورا ہاتھ تھا، مگر اس کا علم ابرار نے حمدان کو نہ ہونے دیا۔ اسی دوران ابرار کی شادی بھی ہو گئی تھی، مگر دونوں کی دوستی میں ایک بال برابر بھی فرق نہ آیا تھا۔ حمدان کے گھر والے بضد تھے کہ وہ وہاں کسی بھی غیر لڑکی سے شادی نہیں کرے گا، اور یہاں سارا کی فیملی بضد تھی کہ چند دنوں میں حمدان اگر سارا کا ہاتھ تھام سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ کہیں اور سارا کی بات پکی کر دیں گے۔ حمدان دونوں طرف کی باتوں کو لے کر بہت زیادہ ڈپریس تھا۔ مسلسل 2 دن اس کا فون بند جانے پر ابرار بھاگتا ہوا اس کے گھر پہنچا تھا، اور جب اس نے اپنے جان سے پیارے دوست کو دروازے پر دیکھا تو یقین نہ کر سکا کہ یہ اس کا عزیز دوست حمدان ہے۔ آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ رنگ کے نشان صاف بتا رہے تھے کہ وہ کن حالات سے گزر رہا ہے۔ یہ کیا حال بنا لیا ہے تو نے حمدان؟ ابرار دکھ سے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے کر تڑپ کر بولا، اور بس حمدان وہیں ابرار کے سینے سے لگ کر رو دیا۔ چل تو پہلے گھر، میں اور تیری بھابھی وہیں تجھ سے جا کر پوچھیں گے۔ بازو سے کھینچ کر اسے گاڑی میں بٹھا کر وہ دروازے سے ہی اسے اپنے گھر لے آیا تھا۔ 7 ماہ کے خوبصورت سے بچے کو گود میں بٹھائے فرح کبھی اپنے شوہر ابرار کو دیکھتی تو کبھی حمدان کو، جس کی زبان پر ہر وقت ان کی اچھائی کے جملے ہوتے تھے، مگر آج وہ بھی حیران تھی کہ زندگی سے بھرپور زندہ دل انسان نے اپنی یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے۔ صوفے پر بیٹھے حمدان گردن جھکائے زمین کو گو رہا تھا، جبکہ دونوں میاں بیوی اسے گو رہے تھے۔ پوچھو اپنے بھائی سے فرح، اس نے کس ہیر کے لیے اپنی یہ حالت بنا کر رکھی ہے؟ ارے کیا وہی ایک محبت رہ گئی ہے؟ ہم تو بھائی یہاں ان کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتے۔ ابرار غصے میں بڑا دل کی بڑاس نکالتا ہوا بولا۔ رہ رہ کر اس کی یہ حالت دیکھ کر دل جل رہا تھا۔ حمدان بھائی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ فرح بھی اسے دیکھ کر دکھ سے بولی تھی۔ تبھی حمدان نے گردن اوپر اٹھائی۔ میں سارا کے بنا نہیں جی سکتا، اس نے کہا، اور اس کی آنکھوں سے موتی گرنے لگے۔ چل اٹھ۔ تبھی ابرار غصے میں اس کے قریب آ کر اسے کھینچ کر اٹھاتا ہوا بولا۔ اس کے آنسو دیکھ کر اب اس کی برداشت ٹوٹ گئی تھی۔ ابرار کیا کر رہے ہیں؟ فرح ابرار کو غصے میں دیکھ کر پریشان ہوتی بولی۔ اب نہیں فرح، بس بہت جی لی اس نے دوسروں کے لیے زندگی، اب اسے اپنے لیے جینا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اسے گھسیٹتا ہوا گاڑی تک لایا۔ حمدان روبوٹ کی طرح اس کے ساتھ چل رہا تھا۔
ابرار نے دروازہ کھول کر اسے اندر دھکا دیا۔ فرا گاڑی میں بیٹھو، اس کی طرف دیکھ کر زور سے کہا اور اپنی سیٹ کی طرف آیا۔ فرا جو زہران کو اٹھائے بھاگتی ہوئی، نہ جانے ابرار اور اس کے ہمدان کے بیچ کیا ہوگا، اس کا حکم سن کر فوراً گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اللہ جانے ابرار کیا کرنے جا رہا تھا۔ جب سے وہ ہسپتال سے آئی تھی تب سے کمرے سے باہر نہیں آئی تھی، ورنہ روز ہسپتال سے آ کر وہ فریش ہو کر اپنے بابا کے ساتھ وقت گزارتی تھی، ان سے باتیں کرتی تھی، اور آج تو وہ رات کے کھانے کے وقت بھی کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ منو، مجھے لگتا ہے ابلاج کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تبھی جب سے آئی ہے ایک بار بھی میرے پاس نہیں آئی، اور اب تو کھانے کا وقت بھی ہو گیا ہے، ذرا اسے دیکھ کر تو آؤ، ہمدان فکر مندی سے بولے۔ جی بابا، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ منو فوراً ہمدان کی بات پر سر ہلاتا اٹھا تھا اور ابلاج کے دروازے پر جا کر دستک دی۔ آپ ہی کھانے کا وقت ہو گیا ہے، باہر آ جائیں، بابا انتظار کر رہے ہیں۔ منو کی آواز پر ابلاج نے تکیے سے سر اٹھایا، آنکھیں رونے کی وجہ سے لال سرخ اور سوچ گئی تھی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے منو، اور بھوک بھی نہیں ہے، تم اور بابا کھانا کھا لو، میں تھوڑا آرام کروں گی۔ کوئی موضوع سا بہانہ بنا کر وہ پھر لیٹ گئی تھی، ورنہ اس کے بابا اسے اس حال میں دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتے۔ منو سر ہلاتا چلا گیا اور ہمدان کو جا کے بتا دیا کہ ابلاج کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے، تبھی وہ آرام کر رہی ہے۔ ارے طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو کم از کم تھوڑا بہت کھانا کھا کر انسان آرام کر لیتا ہے، ابلاج کو تو بالکل بھی اپنا خیال نہیں ہے۔ جاؤ منو، یہ کھانا اسے اس کے کمرے میں دے کر آؤ۔ ہمدان ابلاج کی فکر میں بولتے ہوئے ساتھ اس کی پلیٹ بھی بنا رہے تھے تاکہ وہ کمرے میں ہی کچھ کھا لے، بھوکی نہ سوئے۔ ولید کی گٹیا حرکت ابلاج کو بھولے نہیں جا رہی تھی، سوچ سوچ کے اس کی دماغ کی رگیں پھٹ رہی تھی کہ تب ایک بار پھر دروازہ بجا اور منو کی آواز آئی کہ بابا نے کھانا بھیجا ہے، کمرے ہی میں کھا کر آرام کر لیں۔ اس درد اور تکلیف تک گھڑی میں بھی ابلاج دکھ سے مسکرا دی۔ یقیناً خوش قسمت اولادیں ہوتی ہیں وہ جن کے سر پر ماں باپ کا سایہ ہوتا ہے۔ اپنے پیٹ سے پہلے اولاد کا پیٹ بھرنے کی فکر ہوتی ہے۔ کیا دنیا میں ان کا کوئی نعم البدر ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ ابلاج آہستہ سے اٹھی، دروازہ کھول کے منو کے ہاتھ سے پلیٹ تھام لی۔ صبح سو کر جب وہ اٹھی تو خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ بابا کا سوچ کر وہ جلدی سے بستر چھوڑ کر منہ دھونے اٹھی کہ ان کے جاگنے سے پہلے ہی وہ ان کی نظروں میں آ جائے۔ رات اپنی وجہ سے اس نے انہیں پریشان تو کیا ہوگا نا، تو اب جب وہ اسے ٹھیک ٹھاک مسکراتے ہوئے نارمل دیکھیں گے تو ان کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ ہمدان صاحب جب اپنے کمرے سے باہر آئے تو ناشتے سے سجا ٹیبل دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ویل چیئر گھسیٹتے ہوئے جب آگے آئے تو یہ دیکھ کر خوش ہو گئے کہ سارا ناشتہ ان کی بیٹی نے بنایا ہے۔ السلام علیکم بابا، کیسے ہیں آپ؟ جب وہ مڑی تو باپ کو دروازے پر دیکھ کر خوشی سے بولی۔ وعلیکم السلام، میں تو ٹھیک ہوں بیٹا، تم کیسی ہو؟ رات تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی نا؟ ارے ایسی کوئی خاص طبیعت خراب نہیں تھی بابا، بس تھوڑا زیادہ کام کی تھکن ہو گئی تھی، اب تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، مسکرا کر کہتی ہوئی وہ ان کے قریب آئی اور پھر دونوں ساتھ ناشتے کے ٹیبل تک آئے۔ ابلاج کے کل پر جو چھائے غم کے بادل تھے وہ باپ کے خوبصورت ساز سے چھٹ سے گئے تھے۔ وہ ایک بار پھر خود کو مضبوط ظاہر کرتی مسکرا رہی تھی۔ دونوں باپ بیٹی نے خوشگوار ماحول میں بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہوئے ڈھیر ساری باتیں کی۔ ابلاج آج گھر پر ہی تھی، باپ کے سارے چھوٹے موٹے کام اپنے ہاتھوں سے کر رہی تھی۔ ہمدان صاحب بھی اس کے ساتھ ساتھ تھے کہ جب منو وہاں آیا اور بولا، آپ ہی آپ کے ہسپتال سے کوئی مہمان آئے ہیں، میں نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا ہے۔ ابلاج نے حیران ہو کر باپ کو دیکھا۔ آج تک کوئی ایسا نہیں تھا جس سے وہ اتنی زیادہ فری ہوئی ہو
کہ وہ اس کے گھر تک آ جائے۔ آؤ بیٹا ابلاج، چلو دیکھتے ہیں کون آیا ہے، وہ مسکراتے ہوئے اسے تسلی دیتے بولے، جو خواہ کسی کے آنے پر اتنی پریشان ہوئی کھڑی تھی۔ تبھی وہ ریلیکس ہوتی باپ کی چیئر گھسیٹتی ہوئی آگے بڑھی اور ڈرائنگ روم میں پہنچنے کے بعد اس نے جسے سامنے دیکھا، اسے دیکھ کر ابلاج کے پاؤں سے زمین کھسک گئی۔ وہ کوئی اور نہیں ولید تھا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اس کے گھر تک آن پہنچا تھا۔ ابلاج کی آنکھیں اسے دیکھ کر پھٹ سی گئی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ولید کل کی بے عزتی کے بعد آج اپنے ماں باپ کے ساتھ اس کے گھر تک آئے گا۔ اس کی ہٹ درمی اور دیدہ دلیری دیکھ کر وہ کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ ہمدان صاحب تو کچھ جانتے ہی نہیں تھے، تبھی مسکرا کر مہمانوں سے سلام دعا کرنے لگے۔ دیکھیں بھائی صاحب، میں بڑی امید سے آپ کے پاس آپ کی بیٹی کا ہاتھ اپنے قابل بیٹے کے لیے مانگنے آئی ہوں، انکار مت کریے گا۔ سلام دعا کے فوراً بعد ولید کی ماں نے اپنا زہریلا پوٹلا کھول کر سامنے رکھ دیا، جس کا اندازہ ابلاج کو اچھے سے تھا۔ ہمدان صاحب نے ان کے مطالبے پر اپنے برابر میں خاموش کھڑی ابلاج کو دیکھا۔ جی انکل، میں اور ابلاج ہسپتال میں ساتھ ہی کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں۔ ولید نے ماں کی بات ختم ہوتے ہی فوراً سے کہا، جو ابلاج نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنا تھیلا کھول کر اس میں سے ایک ایسا زہریلا سانپ نکال کر اس پر پھینکے گا جو ڈسے گا نہیں، بلکہ ایسا زہر اس کے جسم میں چھوڑے گا جو اس کے حوصلے، ہمت، طاقت، مان اور یقین کو پسیدہ کر دے گا، گلا دے گا۔ اس کی بات سن کر وہ زور سے اچھلی تھی۔ یہ وہ کیا بکواس کر رہا تھا؟ ابلاج نے حیرت اور نفرت سے اسے دیکھا، جو اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ یہ کیا بول رہے ہو؟ میری بیٹی پہ یہ سراسر بہتان ہے جو تم لگا رہے ہو۔ میری ابلاج ایسی بالکل نہیں ہے۔ ہمدان صاحب ایک دم سے ابلاج کا ہاتھ پکڑتے ہوئے ولید کو دکھ سے دیکھ کر بولے، ان سے بالکل برداشت نہیں ہوا تھا ابلاج کے لیے ایسے الفاظ کسی غیر مرد کے منہ سے سننا۔ ارے میرا بیٹا کیوں کسی پر بہتان لگائے گا؟ ظاہر ہے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، تبھی تو ہم یہاں آئے ہیں رشتہ لے کر، اور دیکھو تو کیسے یہ خاموش کھڑی ہے۔ ولید کی چنڈال ماں، جو باری جسامت پر گرم موسم میں بھی بھڑکیلا اور تیز رنگ کا سوٹ پہن کر آئی تھی، آنکھیں گول کماتی ہوئی تیز لہجے میں بولی۔ ہمدان صاحب کی آنکھیں آنسوؤں سے اور دل دکھ صدمے سے بھر گیا۔ یہ لوگ کیا بول رہے تھے؟ کسی کی معصوم بیٹی کے لیے لوگ اتنا کیسے گر جاتے ہیں؟ آج سے پہلے بھی تو ایسا ہوا تھا، کوئی نیا ظلم نہیں تھا جو ان کی بیٹی پر ٹوٹا تھا۔ ایک سے بڑھ کر ایک لڑکیاں بری پڑی ہیں میرے خاندان میں، میرے بیٹے کو کوئی کمی نہیں ہے۔ ہاں مانا کہ آپ کی بیٹی تھوڑی خوبصورت ہے، مگر شکر ادا کریں میرا بیٹا رشتہ لے کر آیا ہے، ورنہ کون آج کل محبتوں کے چکر چلانے اور دل بھر جانے کے بعد تھوکتا ہے۔ مگر دیکھو ہمارا ظرف کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ لائے ہیں ہم۔ منہ بنا کر نفرت، حقارت اور غرور سے ولید کی ماں بولی، جبکہ ولید ابلاج کو عجیب نظروں سے دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ اٹھو! برداشت کی تمام زنجیروں کو توڑتی وہ اچانک سے چیخ کر بولی تھی۔ ولید، اس کی ماں اور تماشائی بنا اس کا باپ نے حیران نظروں سے ابلاج کا آتش فشاں روپ دیکھا۔ اٹھو میں نے کہا، کانپتے وجود اور لہجے میں وجود کی ٹوٹی بکھری کانچ کا درد لیے کہتی وہ خود کو مضبوط ظاہر کرتی وہ آگے بڑھی۔ 2 ٹکے کے لوگ آئے ہیں کسی کی بیٹی کو اپنے گھر کی عزت بنانے۔ ارے جو اپنی ذات سے ہی گر چکے ہوں وہ کیا کسی کو عزت دیں گے؟ ابلاج کی برداشت سے باہر ہوا تو وہ بنا ڈر اور خوف کے داڑھی تھی۔ ارے لڑکی یہ کیا بول رہی ہو؟ ولید کی ماں آگ میں بڑکتی آنکھیں دکھاتی ہوئی صوفے سے اٹھی۔ ابلاج! ولید بھی سخت لہجے میں بولا۔ ہمدان صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ معذور پیروں سے اٹھ کر اپنی بیٹی کے سامنے آ کر کھڑے ہو کر اس کی ڈال بن جائے۔ کون سی پسند، کیسی پسند؟ اس جیسے کٹیا اور گرے ہوئے ہوس کی آگ میں جلے انسان کو میں پسند کروں گی؟
جو اکیلی لڑکی کو دیکھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دمکاتے ہوئے محبت کا برہم بھرتا ہے۔ ارے میں تھوکتی بھی نہیں ہوں ایسوں پر۔ ابلاج بھی اب سارا حساب برابر کیا تھا، کب تک خاموش رہتی؟ آخر ان کا زہر ان پر ہی انڈیلنا جو تھا، جو اسے اندر سے سڑا رہا تھا۔ ہمدان صاحب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں ابلاج کی حقیقت بیان کرنے پر۔ جھوٹ بول رہی ہے یہ۔ ولید کو یقین نہیں تھا کہ ابلاج حقیقت کھول کر سب کے سامنے رکھ دے گی۔ اب بھی وہ مزید جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے اسے ہی غلط بول رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ جب وہ ابلاج کے گھر اس کا رشتہ مانگنے جائے گا تو وہ کمزور لڑکی پگھل جائے گی اور باپ کے سامنے کچھ بولنے کی ہمت نہیں کر پائے گی، اور تب ولید کی دال گل جائے گی۔ مگر حقیقت میں سب الٹا ہو گیا تھا۔ ولید کی دال یہاں گلی نہیں بلکہ جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ گرا ہوا تو تھا ہی، مگر اتنا بڑا جھوٹ نکلے گا یہ نہیں پتا تھا۔ اتنا ہی اپنے بیٹے پر غرور ہے تو لے آؤ جا کے کسی ایسی کو جس کو اس کے گٹیا پن کا علم نہ ہو، کیونکہ سارے مجنوں کو خوبصورت لڑکیوں سے ہی محبت ہو جاتی ہے۔ ارے کیا سانولے رنگ کی چھوٹے قد والی عام نکوش کی لڑکیاں نہیں ہوتی؟ کیا ان کا دل نہیں ہوتا؟ کیا وہ شادی کے قابل نہیں ہوتی؟ محبت خوبصورتی نہیں دیکھتی، وہ دل دیکھتی ہے، اور آپ کا بیٹا حسن اور ہوس پرست انسان جسموں کا بھوکا ہے، جس کی آنکھوں میں محبت کی چمک دور دور تک نہیں دیکھی جا سکتی۔ ورنہ ہسپتال میں ایسی بہت سی لڑکیاں ہیں جن سے شادی کر کر انہیں محبت اور عزت دونوں دی جا سکتی ہے۔ ان کے پاس کیوں نہیں گیا انہیں اپنی عزت بنانے، ان سے رشتہ جوڑنے؟ لال سرخ چہرہ، پھولی سانسوں اور آنکھوں میں نمی لیے جب وہ بولنا شروع ہوئی تو ساری بڑاس نکال کر ہی چپ ہوئی۔ ابلاج کی باتیں ولید کی ماں سے برداشت نہ ہوئیں، جس کی وجہ سے وہ اس پر چھپٹنے جیسے آگے بڑھی، تبھی منو بیچ میں ایک بڑا ڈنڈا لے کر کودا تھا۔ نکل جاؤ ہمارے گھر سے ورنہ میں تم لوگوں کو ڈنڈے مار مار کر پولیس کو بلواؤں گا۔ منو سب کی باتیں سن کر اندازہ لگا چکا تھا کہ یہ نوبت آ سکتی ہے۔ تبھی گارڈن سے ایک موٹا ڈنڈا ڈھونڈ کر تیار کھڑا تھا۔ ہمدان صاحب بے بسی سے یہ سب دیکھنے کے علاوہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ ابلاج بھاگ کر گئی اور فون اٹھا کر پولیس کو کال ملانے لگی۔ ولید نے اس کے فون ملانے کا اندازہ لگاتے ہوئے ابلاج کو غصے میں دیکھ کر ماں کو اشارہ کیا، اور پھر وہ لوگ وہاں سے خاموش چوہوں کی طرح ڈر کر بھاگ گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد ابلاج اور منو نے ایک دوسرے کو دیکھا، اور پھر جو دونوں ایک ساتھ ہنسے تو ہنستے گئے۔ ہمدان دونوں کو ایسے ہنسنے پر حیران اور پریشان تھے۔ ابلاج ہنستے ہنستے وہیں زمین پر بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جبکہ لبوں پر قہقہے تھے، اور تبھی ہنستے ہنستے وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر تکلیف سے رونے لگی تھی۔ ہمدان صاحب تڑپ کر اس کے پاس آئے۔ ابلاج، میرا بیٹا ابلاج، ابلاج۔ وہ چیئر پر بیٹھے اس کا چہرہ اوپر اٹھانے اور اسے سنبھالنے کی کوشش کر کے ساتھ اس کے خود بھی رو رہے تھے۔ اب وہ بکھر گئی تھی، نازک سی لڑکی ٹوٹ گئی تھی۔ دیکھو تو ذرا میرا بہادر بیٹا کیسے بچوں کی طرح رو رہا ہے۔ وہ اس کو چپ کرواتے ہوئے، پیار کرتے، ہمت دلاتے ہوئے بول رہے تھے۔ باپ کی بے بسی اور محبت پر ابلاج نے چہرہ اٹھا کر اپنے آسمان کو دیکھا جو اس کے لیے رو رہے تھے۔ تیزی سے ان کے ہاتھوں کو تھام کر چومنے لگی۔ مجھے معاف کر دے ابلاج، میں کچھ نہ کر سکا تمہارے لیے۔ میری ٹانگوں سے زیادہ میرا وجود مجھے آج مزور لگا۔ نہ میں 11 سال پہلے تیری حفاظت کر سکا، نہ آج۔ ایک بار پھر میں تماشائی بنا رہا تجھ پر ظلم ہوتا دیکھ کر۔ ہمدان اس کے آگے ہاتھ جوڑے رو رہے تھے۔ نہیں بابا، ایسا مت کریں۔ وہ ان کا پیار سے چہرہ تھام کر آنسو پونچھتی ہوئی بولی، میں زندہ ہوں تو صرف آپ کی وجہ سے۔ آپ ہی تو ہیں میری ہمت، میری طاقت، میری نئی امید جینے کی وجہ۔ ایک بیٹی کی سب سے بڑی طاقت اور مان اس کے بابا ہی تو ہوتے ہیں، جس سے وہ دنیا سے کسی سے بھی نہیں ڈرتی۔ اس کے بابا پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ۔ آپ ہی تھے جو 11 سال پہلے میری ڈال بنے تھے، آپ ہی لڑے تھے میرے لیے۔
ایک آپ ہی تو ہیں جس کو یقین تھا مجھ پہ میں غلط نہیں ہوں۔ ان کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی وہ باپ کو سمیٹ رہی تھی۔ اکیلے ہی پہاڑ جیسا درد برداشت کرتی رہی۔ مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا اس لڑکے نے جو ظلم کیا میری معصوم سی بچی کے ساتھ۔ دکھی شکوا کیا۔ بابا یہ درد تو ماما کے جانے کے بعد ہماری قسمت میں لکھ دیے گئے ہیں۔ ساری خوشیاں ہم سے روٹ گئی ہیں۔ میں کس کس درد کا آپ کو بتاؤں؟ آپ خود ان غموں سے گری ہوئے ہیں۔ وہ آنسو پونچھتی مسکرا کر بولی، جانے کب یہ آنکھیں بند ہو جائیں ابلاج، مان جاؤ بیٹا۔ آج میں زندہ ہوں، کل اللہ کے اشارے۔ وہ اسے شادی پر رضامند کرتے ہوئے بولے، کیسے مان لوں بابا؟ زندگی میں جو مرد عزت کا رکھوالا بن کر ملا تھا اس نے ہوس کی نظر سے دیکھا۔ جس مرد کو دیکھا اپنے معیار سے گرا ہوا ہی پایا۔ مرد ذات کی کوئی بھی قسم ہو میں نے آپ کے علاوہ بھروسے مند نہیں پائی۔ نفرت سی ہوتی ہے مجھے ان سے۔ میں کیسے پھر ایک مرد کو اپنی زندگی، اپنی عزت، اپنی خوشی، اپنی مرضی کا اختیار دے دوں؟ مجھے صرف آپ کی ذات، آپ کی چھاؤں میں سکون ملتا ہے۔ آپ جب نہیں ہوتے تو مجھے خوف آتا ہے ان سے۔ آپ ہمت بن کر مجھ میں نظر آتے ہیں بابا۔ آنکھوں میں محبت لیے وہ ایک ٹک انہیں دیکھتی، دل کے رازوں سے پردہ اٹھا رہی تھی۔ ہمدان نے اسے پیار کیا، اس کے بالوں کو سہلایا۔ میری تمام دعاؤں کا مرکز تم ہو ابلاج۔ تم دیکھنا ایک دن یہی سب لوگ ہوں گے جنہوں نے تمہیں دکھ، درد، تکلیفیں دی، وہ رو رہے ہوں گے، دوسری طرف تم خوشیوں میں گری ہوگی۔ ایک پل کو بھی تمہارے چہرے سے خوشی کی لالی کم نہیں ہوگی۔ تم دیکھنا ابلاج۔ وہ اسے محبت سے دیکھتے دل میں بول رہے تھے۔ ابرار ہمدان کو لیے سیدھا سارا کے گھر آیا تھا اور کچھ ہی گھنٹے لگے تھے سب انتظام ہونے میں، جب سارا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ جڑ گئی تھی۔ اس میں بھی ابرار کا ہاتھ ہی تھا کہ سارا کے گھر والے اتنے آرام سے مان گئے تھے۔ ابرار کا نام اور اس کا سٹیٹس ہمدان کے لیے ایک بار پھر احسان مند ثابت ہوا تھا۔ اب تو ہنس تو میرے بھائی، تمہاری شادی ہو گئی ہے۔ بابی برابر میں بیٹھی ہیں۔ پہلی بار کوئی ایسا دولہا دیکھا ہے جو 2 دن کے میلے کپڑوں اور منہ ہاتھ دھوئے بنا دلہن لے جانے آیا ہے۔ ابرار گمسم سے ہمدان کو دیکھ کر چھیڑا، کم از کم ہنسنا نہیں تو مسکرا ہی دو۔ اس کی بات سن کر سب ہنس دیے سوائے ہمدان کے۔ وہ اب بھی خاموش تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ خوش نہیں تھا، مگر بہت سی فکریں اسے کھل کر سانس لینے نہیں دے رہی تھیں۔ ابرار اچھے سے جانتا تھا کہ وہ کیوں خاموش ہے، تبھی رخصتی کی جلدی مچاتا اٹھ گیا تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ پا کر سکون کا سانس لے سکیں اور مشکلوں کو ختم کرنے کا حل تلاش کر سکیں۔ دیکھ ہمدان، زندگی میں اونچ نیچ تو آتی ہے، مسئلے حل بھی ہو جاتے ہیں، مگر انہیں لے کر انسان تیرے جیسا کھوتا نہیں بن جاتا۔ سارا کیا سوچے گی؟ تو اب سب کی فکریں کرنا چھوڑ اور اپنا دیکھ۔ بتا دے اپنے باپ کو کہ تو نے شادی کر لی ہے، آگے جو ہوگا مل کے دیکھ لیں گے۔ ابرار نے اس کا کندھا تھپ تھپا کر دوستی کی مضبوطی کا احساس دلایا۔ ہمدان اس سارے وقت میں اب جا کے کھل کے مسکرایا تھا۔ سچ کہا ہے دوست، اگر سچا اور مخلص ہو تو آدھی پریشانی وہ حل کر دیتا ہے۔ فرح اور ابرار کچھ دیر دونوں کے پاس بیٹھ کر جاتے ہوئے انہیں بہت ساری دعائیں دے کر رخصت ہو گئے۔ کیا؟ آواز صدمے سے نکلی نہیں حلق سے، تبھی باپ کے ہاتھ سے فون بڑے بیٹے نے لے لیا۔ ہیلو ہمدان، کیا ہوا بھائی؟ ایسا کیا بول دیا تو نے جو بابا سکتے میں ہی آ گئے؟ میں نے شادی کر لی ہے بھائی۔ ایک بار پھر جملے دہرانے کے لیے وہ خود میں بڑی ہمت جمع کرتا بولا۔ اب کے بھائی کی بھی آواز نہ نکلی، مگر آنکھیں ضرورت سے زیادہ ٹھہر ضرور گئی تھی۔ نکت جو بڑے بھائی آصف کی بیوی تھی، تیزی سے دماغ کے گھوڑے دوڑاتی ہوئی بات کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ باب سر پکڑ کے بیٹھے تھے اور شوہر کی حیرت ختم نہیں ہو رہی تھی۔ ایسا کیا بول رہا تھا ان کا دیور؟ آ گئے نا تم آخر اپنی اصلیت پر۔ اسی دن کے لیے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا، پڑھایا لکھایا، باہر بھیجا۔ آصف اب ہمدان پر برس رہا تھا۔
کون سے بھائی نے پال پوس کر بڑا کیا، کس منہ سے وہ کہہ رہا تھا پڑھا لکھا اپنی محنت سے باہر بھیجا، اس میں بھی اس کی قابلیت تھی۔ جس بھائی کو اپنی بیوی بچوں سے فرصت نہیں، وہ بھائی آج باتیں سنا رہا تھا، مگر کیا کرتا، ماں تھی نہیں جو آگے بڑھ کر اس کی سائڈ لے لیتی۔ امریکہ آنے سے پہلے ان کا انتقال ہو چکا تھا، تبھی وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ نکت کے اب پیٹ میں زور زور سے مروڑے اٹھنا شروع ہو گئی تھی۔ خاندان والوں کو اب کیا منہ دکھائیں گے ہم اور تیری بھابھی، وہ بیچاری کیا جواب دے گی اپنی بہن کو۔ آصف لعنت ملامت کیے جا رہے تھے۔ یہاں نکت کو اصل بات کا اندازہ ہوا تو اس پر قیامت گزر گئی۔ ہر انسان کا حق ہے بھائی کہ وہ اپنی پسند سے شادی کرے، ہمدان اپنی صفائی میں بولا۔ جبھی آصف نے اسے ٹوک دیا، اوئے مجھے حق کی بڑی بڑی باتیں نہ بتا، ناک تو نے کٹوا دی برادری میں، اب تیرا کوئی تعلق نہیں ہم سے، یہاں آئندہ فون مت کرنا۔ یہ کہہ کر آصف نے فون کھٹ سے بند کر دیا اور یہاں نکت نے سینہ پیٹ لیا۔ ہائے ابا جی، یہ کیا کر دیا ہمدان نے، کیسا احسان فراموش نکلا۔ جب موٹا موٹا پیسہ ہاتھ میں آنے لگا تو کیسے آنکھیں پھیر لی، آپ کی ذرا عزت کا خیال نہ آیا اسے، اور میں کیا جواب دوں گی آصف اپنی بہن کو، اس کی معصوم سی بیٹی جو ہمدان کے نام پر بیٹھی ہے۔ ہائے کیا ظلم کر دیا ہمدان، وہ آسمان اور زمین ایک کیے اسے کوس رہی تھی، بدوائیں دے رہی تھی۔ دیکھا ابا جی میری بیوی کتنی دکھی ہے، ارے کتنا خیال کرتی ہے اس دوغلے ہمدان کا، وارث صدقے نہیں جاتی، اور دیکھیں کیسا غم لگا دیا اس نے اس بیچاری کو۔ آصف بیوی کو پیار سے دیکھتا بولا، جبکہ باپ خاموش سر پکڑے سن بیٹھا تھا۔ کیا ہوا ہمدان، بابا سے بات ہوئی، کیا کہا بابا نے؟ ہمدان کو اداس فون رکھتا دیکھ کر سارا فکر مند سی بولی، بابا نے تو کچھ نہیں کہا سارا، پھر کیوں اداس ہیں آپ؟ بھائی بہت ناراض تھے مجھ سے، انہوں نے بہت برا بھلا کہا مجھے۔ فون ہاتھ میں لیے وہ اداسی سے بولا، وہ کون ہوتے ہیں آپ سے ناراض ہونے والے، ان کے اپنی بیوی بچے ہیں، اپنی زندگی ہے۔ سارا ناراضگی سے بولی، سارا ایسی بات نہیں ہے۔ ہمدان نے حیران ہو کر بھائی کی صفائی دی، ایسی ہی بات ہے ہمدان، آپ نے کبھی سمجھنا چاہا ہی نہیں، وہ صرف آپ کے بھیجے پیسوں سے پیار کرتے ہیں، ورنہ جب آپ یہاں بیمار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تب یہ فون کیوں نہیں کر کے پوچھتے، اور جب آپ پیسے نہ بھیجیں تب فون پہ فون۔ اف، سارا ایک سمجھدار اور صاف بات کرنے والی لڑکی تھی۔ ظاہر سی بات ہے یار، میرے پیسوں پر ان کا بھی تو حق ہے، اور اتنا غصہ مت ہو میری جان، مجھے یقین ہے بابا بھائی مان جائیں گے۔ وہ ناراض سی پیاری بیوی کو مناتے ہوئے بولا، اف ہم لیٹ ہو جائیں گے، سارا تم جلدی تیار ہو جاؤ، ابرار اور فرا بھابھی ہمارا ویٹ کر رہے ہوں گے کھانے پر۔ ہمدان اسے اٹھاتے ہوئے بولا، جو منہ بنا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اب کیا ہوگا اجی، تو نے تو اسی سے تعلق ختم کر دیا، اتنی باتیں سنائی، اب مہینے مہینے نوٹوں سے بھرا لفافہ کون بیچے گا؟ ہم جو کھلے ہاتھ سے خرچہ کرنے کے عادی ہو گئے تھے، اب کیسے گزارا کریں گے؟ نکت اور آصف رات کی تنہائی میں بیٹھے موٹی اسامی کے ہاتھ سے نکل جانے پر اب پریشان تھے۔ ہمدان جو ہر ماہ ایک باری رقم انہیں بھجواتا تھا، جنہیں دونوں میاں بیوی حق سے لٹاتے تھے، اصل غم تو اس کا تھا۔ یار پھر کیا کرتا، میں خوش تو نہیں تھا، اتنی کوشش کی تھی اس لڑکی کی جان چھوڑ دے، یہ کیا نہیں بابا کے کان بھروا کر اسے ڈرایا تھا، مگر نہیں، مجنوں بنا ہوا تھا یہ، کیا خواب نہیں دیکھے تھے، سب ستیہ ناس ہو گیا۔ آصف سر پر ہاتھ مارتے ہوئے پچھتا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اس مہینے ہم خاموش بیٹھ کر دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، پھر ہی ہم آگے کچھ کریں گے، ایسے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تو میں نہیں بیٹھوں گی۔ نکت چالاکی اور مکاری کی آخری حد پر جا کر سوچ کر بولی، کیا مطلب نکت، تم کیا کرو گی؟ آصف خوش ہوتے ہوئے بولے، انہیں تو بس ہمدان کے بھیجے پیسوں سے زمینیں خریدنے کی دھن سوار تھی، اگر ہمدان نے پیسے نہ بھیجے تو آپ اسے خود فون کریں گے، اس کا دل باپ کی طرف سے کالا اور اپنی طرف سے صاف کریں گے،
تاکہ اس کی نظروں میں آپ اس کے خیر خواہ ہوں، اور یہاں ہم باپ کا دل اس سے کالا کریں گے تاکہ سارے اس کے پیسوں پر اپنا حق ہو۔ شیطانی دماغ سے تیار کی گئی اس کی چال سن کر آصف تو واہ واہ کر اٹھا، جبکہ نگہت مکروہ مسکراہٹ لیے شوہر کو ناز سے دیکھنے لگی۔ فرح اور ابرار نے اپنے گھر نئے جوڑے کا پرجوش طریقے سے استقبال کیا۔ زہران فرح کی گود میں تھا جب ہمدان کو دیکھ کر اچھلنے لگا۔ آجا میرے یار، تو ہی آجا، اس دنیا نے اور سب سے بڑھ کر تیرے باپ نے بہت ظلم کیا ہے مجھ معصوم پہ، اب تو ہی میرا واحد اور آخری سہارا ہے، مجھے بچا لے ان ظالموں سے۔ زہران کو فرح کی گود سے لے کر ہمدان صوفے پر بیٹھتا اسے ڈرامائی انداز میں بولا اور اس کی گود میں اپنا سر رکھ دیا۔ ہمدان کی بات پر سب ہنس دیے اور سب سے بڑھ کر زہران کھلکھلا کر ہنسا تھا، جیسے اسے ہمدان کی بات بہت سمجھ میں آئی ہو۔ تبھی گود میں رکھے ہمدان کے سر کے بال زہران نے زور سے مٹھی میں بھر کر کھینچے، جس پر ہمدان چیخا، اور یار تو بھی مجھ پہ ظلم کر رہا ہے، تجھ سے یہ امید نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ سے اپنے بال چھڑوا کر ہمدان نے دکھ سے زہران کو دیکھ کر کہا، جس پہ وہ دانت نکال کر آواز کے ساتھ ہنسنے لگا۔ فرح اور سارا اب کچن کی طرف چلی گئی تھی، اور میرا یار بڑا خوش ہے، ابرار ہاتھ مارتا ہوا ہنس کر بولا۔ محبت کو پا کر کون پاگل خوش نہ ہو، ہمدان بھی ڈٹھائی سے بولا۔ گھر والوں سے بات ہوئی؟ ہاں ہوئی، بابا تو خاموش تھے، بھائی بہت ناراض تھے، کہا فون مت کرنا، اب تعلق ختم کرنے کا بولا ہے۔ اداسی سے زہران کو پیار کرتے ہوئے بولا، رشتے منہ سے بول کر ختم کر دینے سے ختم نہیں ہوتے میرے یار، تم انہیں وقت دو، وہ مان جائیں گے۔ اپنا سارا وقت سارا اور آنے والے بچوں کے لیے سوچو۔ ابرار ایک آنکھ مار کر بولا، جس پر ہمدان کا سیدھا ہاتھ اٹھا اور زور سے اس کے کندھے پر لگا، جس سے ابرار بچ کر زور سے ہنسا تھا۔ زہرا نے ایک بہت بڑا پروجیکٹ پلان کیا ہے مارکوس کے ساتھ مل کے شاہ، جس کی مالیت کروڑوں کی ہے۔ اس نے سامنے والی پارٹی کے ساتھ مل کر سارے معاملات طے کر لیے ہیں، جس کی ساری انفارمیشن میرے لیپ ٹاپ میں موجود ہے۔ اب اسے برباد کرنے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ الیکس زہران کے بدخواہوں میں سے تھا، جو اسے نفرت کرتا تھا۔ کچھ ماہ پہلے زہران کی کمپنی میں ایک ورکر کی حیثیت سے سلیکٹ ہوا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنی خاص جگہ بنائی تھی اس کی نظروں میں، اور اس کے ساتھ رہ کر اس کی ساری پرسنل انفارمیشن وہ اس کے بڑے حریفوں تک پہنچاتا تھا تاکہ وہ برباد ہو سکے۔ اور اس وقت وہ ایک بڑی خبر اس کے دشمن شاہ نامی انسان کو دے رہا تھا، جس کی اسے بڑی سپورٹ تھی، اور وہ زہران کے سب سے اوپر بدخواہوں کی لسٹ میں آتا تھا۔ واہ میرے شیر واہ، تو نے وہ کام کیا ہے جو بڑے سے بڑا مگرمچھ بھی نہیں کر سکا۔ اب تم دیکھنا میں کیسے اس کی بڑی کامیابی کو ناکامی میں بدلتا ہوں۔ شاہ نفرت کی آگ سینے میں جلائے زہران کی خوبصورت شخصیت کو تصور کرتا ہوا بولا، الیکس تم پہلی فرصت میں وہاں سے نکلو اور لیپ ٹاپ لے کر سیدھا میرے پاس آؤ۔ شاہ سیدھا ہوتا فکر مندی سے بولا، ٹھیک ہے۔ الیکس اسے الوداع کہتا فون کاٹ کر پلٹا، مگر یہ کیا، اس کی آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سامنے کے منظر کو دیکھ کر وہ خوف سے پیچھے ہٹتا زمین پر گرا۔ زہران لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے اس کا نام لیتا وہ پسینے میں ڈوب گیا۔ زہران اس کے سامنے والے صوفے پر آرام سے ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ کیا ہوا الیکس، تم تو ایسے ڈر رہے ہو مجھ سے جیسے تم نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ وہ اب سیدھا ہوتا آگے کی طرف جھکتا، دونوں ٹانگوں کے گھٹنوں پر ہاتھوں کی کوہنیاں ٹکاتا ہوا ڈیور والی مسکراہٹ لیے اسے دیکھ کر معصومیت سے بولا، جبکہ لوگوں کو مجھ سے نہیں اپنے کالے کرتوتوں سے ڈرنا چاہیے۔ گردن ہلکی سی ٹیڑھی کر کر باری لہجے میں بولا، مجھے جانے دو۔ الیکس کو اس کی آنکھوں سے خوف آیا۔ تمہیں کیا لگا تھا میں تم پر بہت مہربان ہوں گا اور تم میری پیٹھ پیچھے میری قبر کھودو گے اور مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ تم میری ساری انفارمیشن اتنے آرام سے لیک کرتے رہو گے
اور میں گونگا بہرا بنا اپنی بربادی کا تماشا دیکھتا رہوں گا۔ ایسا بالکل نہیں ہے مائی بوائے، مجھے تم پر پہلے دن سے ہی شک تھا، اور اس شک کو یقین میں بدلنے کے لیے میں نے چارے کے طور پر جھوٹی انفارمیشن تمہیں دی، اور کمال دیکھو، اس چارے کے ذریعے مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تم کس کس کے ساتھ ملے ہوئے ہو۔ آنکھ مار کر بولتا ہوا وہ کھل کر مسکرایا۔ یقیناً اسے جس نے بھی ڈیول کا خطاب دیا ہوگا غلط نہیں دیا تھا۔ الیکس کی سانسیں تیز تیز چلنے لگی تھی اسے سامنے دیکھ کر۔ میں چاہتا تو بہت پہلے ہی آسانی سے تمہاری حقیقت کھول کر تمہارے سامنے رکھ سکتا تھا، پر کیا ہے نا، میں بڑا الگ قسم کا بندہ ہوں۔ مجھے بڑا مزہ آتا ہے اس چوہے بلی کی گیم میں۔ جب کوئی میرے ساتھ گیمنگ کرتا ہے تو مجھے اسی کی گیمنگ میں اسی کے ساتھ گیم کھیلنا بڑا پسند ہے۔ کم از کم تم میرے ساتھ گیمنگ کرنے سے پہلے میرے بارے میں سب معلوم تو ہونا چاہیے تھا۔ افسوس سے سر دائیں بائیں ہلاتا وہ سامنے والے کو آگ لگا گیا تھا۔ تبھی الیکس نے کانپتے ہاتھوں سے ڈرتے ہوئے جیب میں پڑی پستول نکال کر اس پہ تانی۔ اس کی اس حرکت پر زہران کے لبوں کی مسکراہٹ سختی سے دانت پہ دانت جمائے غصے میں بدل گئی۔ زہران نے سامنے ٹیبل پر رکھے کانچ کے گلدان کو اٹھا کر اس کی طرف زور سے پھینکا، جس سے بچنے کے لیے وہ نیچے کی طرف جھکا، اور بس اتنی ہی دیر میں زہران تیزی سے اس کی طرف بڑھ کر اسے اپنے شکنجے میں جکڑ چکا تھا۔ ایک ہاتھ مار کر اس نے سب سے پہلے پستول اس کے ہاتھ سے نیچے گرائی اور لات مار کر اسے دور کھسکائی، اور جھٹکے سے مضبوط بازوؤں کا گہرا اس کی گردن کے گرد کسا۔ اپنے دشمن اور دوستوں کی پہچان میں ان کی آتی جاتی سانسوں سے لگا سکتا ہوں۔ تیرے جیسے کتنے ہی بڑے بڑے شکاریوں کا شکار کیا ہے میں نے، پھر تو کس کھیت کی سبزی تھا۔ اس کی گردن پر زور دیتا وہ اس کے کان کے پیچھے پھنکارا تھا۔ الیکس کو اس کے مضبوط بازوؤں کے گھیرے میں اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے سانس نہیں آ رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ ہاتھ پاؤں زور زور سے زمین پر مار کر خود کو آزاد کرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک سے الیکس کی آنکھیں اوپر چڑھ گئیں، وہ ڈھیلا پڑنے لگا۔ تبھی زہران جھٹکے سے اسے چھوڑتے ہوئے آگے کی طرف دھکا دیا۔ وہ زمین کی طرف جھکا اور زور زور سے کھانسنے لگا۔ میں اگر چاہتا تو تیری ابھی جان لے لیتا، لیکن جو کام قانون کر سکتا ہے اسے میں کر کر اپنے ہاتھ کیوں گندے کروں۔ مضبوط قدموں سے کھڑا، پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اپنی قاتل مسکراہٹ لیے وہ الیکس کو کوئی خوبصورت خون پینے والا آدم خور لگا۔ تھوڑی دیر میں وہاں پولیس پہنچی، الیکس کو حراست میں لے چکی تھی۔ زہران کے پاس اس کے کافی ثبوت تھے جس سے وہ اسے عمر بھر سلاخوں کے پیچھے کر گیا تھا۔ الیکس نے جاتے ہوئے خون بھری نظروں سے آخری بار اس کی طرف دیکھا، جس پر اس نے مسکرا کر ہاتھ اٹھایا اور انگلیوں کو ایک ادا سے آگے پیچھے کرتا اسے الوداع کیا۔ رسی کے ایک سرے پر اس نے آگ لگا دی تھی۔ اب وہ آگ جب تک اس پوری رسی کو جلا نہیں دیتی بجھتی نہیں، یعنی اب شاہ کی باری تھی۔ ابلاج نے وہ ہسپتال چھوڑ دیا تھا۔ ولی جیسے انسان کی شکل دیکھنے سے اچھا تھا وہ گھر پرسکون سے رہتی، مگر کچھ دنوں بعد اسے ایک اچھے ہسپتال سے جاب کی پیشکش ہوئی تھی جسے اس نے رد نہیں کیا تھا۔ اس طرح ابلاج کی زندگی پہلے کی طرح چل پڑی تھی۔ حمدان کا فون آ رہا ہے، آصف نے نکت کو دیکھ کر کہا، جس پہ نکت شاطر مسکراہٹ لیے شوہر کو دیکھتی بولی، جیسا کہا ہے میں نے ویسا ہی کہنا۔ پھر اسے اشارے سے فون اٹھانے کو کہا۔ ہیلو، آصف نے لہجے کو ناراض اور لاپرواہ ہی رکھا۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ حمدان نے ان کے فون اٹھانے پر ہی شکر کا سانس لیا تھا۔ ٹھیک ہوں، کیوں فون کیا ہے؟ آصف نے بیوی کو دیکھ کر کہا، جہاں وہ اسے چالاکی سے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ بھائی، کیا مجھے آپ اور بابا معاف نہیں کر سکتے؟ میں آپ لوگوں سے کیسے تعلق توڑ سکتا ہوں؟ اس کی آواز میں ہلکی نمی شامل تھی۔
دیکھ ہمدان، پوری برادری کو جب سے پتہ چلا ہے سب تھو تھو کر رہے ہیں۔ بابا کا غصے سے برا حال ہے، وہ تو تیری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے، اور تیری بابی اس کا رو رو کے برا حال ہے۔ کتنی باتیں نہیں سننی پڑی اس بیچاری کو تیری وجہ سے۔ آصف نے جھوٹ بولنے میں کوئی حد نہیں رکھی تھی، بیچارہ ہمدان تو شرم سے ہی خاموش ہو گیا تھا۔ میں تو تجھے معاف کر دوں گا، تو بھائی جو ہے میرا، مگر بابا بہت ناراض ہیں ان سے، ابھی بات نہ ہی کر تو ٹھیک ہے۔ آصف اس پر احسان کرتا ہوا بولا۔ ہمدان نے خاموشی سے فون کاٹ دیا۔ اوئے ہیلو، سامنے سے ٹوں ٹوں بجنے پر آصف حیران ہوتا بیوی کو دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ نکت پریشانی سے بولی۔ یار فون کاٹ دیا اس نے، جبکہ نکت کی دور اندیشی بول رہی تھی کہ سام مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی۔ خاموش نظروں کو گھماتی مکاری سے کچھ سوچ رہی تھی اور آصف اس کے چہرے کو تک رہا تھا، اور وہی ہوا جس کا نکت نے سوچا تھا۔ ٹھیک وقت پر ایک لفافہ نکت کو وصول ہوا تھا، جسے وہ حیران ہو کر دیکھ رہی تھی۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہمدان نے پیسے بھیجے ہیں۔ وہ خاموشی سے اچھلنے لگی تھی، اور جب آصف کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ جیسے پاگل ہی ہو گیا۔ نکت، اب تو دیکھنا کیسے اب عیش ہوتے ہیں عیش۔ آصف پیسوں کو ہاتھ میں لے کر لالچ سے بولا تھا۔ سچ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، مگر ابھی کشتی کنارے نہیں لگی، اس لیے خوش مت ہوں زیادہ۔ جب تک اس کشتی کو میں کنارے پر لا کر توڑ نہ دوں، تب تک ہم بیچ میں ہی لٹکے رہیں گے، وہ شیطانی دماغ سے سوچ کر بولی۔ کیا مطلب؟ آصف ناسمجھی سے دیکھ کر بولا۔ مطلب یہ کہ آپ نے ایک طرف تو اچھا بن کر اسے پیسے بٹورنے ہیں، ساتھ میں اس کے دل میں یہ بٹھانا ہے کہ بابا اس سے نفرت کرتے ہیں، اس سے بات نہیں کرنا چاہتے، تاکہ وہ کبھی پاکستان نہ آ سکے۔ دوسری طرف ہم بابا کے دل میں ہمدان کے لیے اتنا زہر بھر دیں گے کہ وہ اپنی ساری جائیداد ہمارے نام کر دیں گے۔ نکت بہت چالاکی سے سارا چال بن رہی تھی۔ اس نکت جیسی عورت سے زیادہ شاید ہی کوئی جانور زہریلا ہو۔ واہ میری لاڈو رانی، کیا دماغ پایا ہے، اور آصف جیسا گرا ہوا لالچی انسان شاید ہی کہیں ہو۔